اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وکالت فی النکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج ایک جزئیے کا مجھے درس دینا ہے۔ اس جزئیہ سے متعلق جو عبارت ہے ہدایہ کی، پہلے وہ عبارت بغور آپ سن لیں۔ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لم يلزمه واحدة منهما لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق۔ اس سے پہلے کہ میں اس عبارت کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، عبارت کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کی اختصار کے ساتھ آپ توضیح سماعت کر لیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے مثلاً بکر کو یہ کہہ دیا، بکر کو یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ کہہ کے وکیل بنا دیا کہ تم فلاں عورت سے میرا نکاح کر دو۔ اب بکر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی عقد کے تحت دو عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس نے وکیل تو بنایا تھا ایک عورت سے نکاح کرنے کا، لیکن یہ بکر جو زید کا وکیل ہے اس نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا۔ تو اب صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں دونوں عورتوں میں سے کسی کا نکاح بھی درست نہیں ہوا اور زید پر کسی کو بھی قبول کرنا اور اپنی زوجیت میں لینا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عقد میں دو عورتوں سے نکاح کرنا یہ موکل کی جو وکالت تھی اس کے خلاف ہے۔ اب جب خلاف ہے اور موکل نے جس بات کی وکالت اپنے وکیل کو سونپی تھی اور اس نے اس کے برخلاف موکل کا نکاح ایک ہی عقد میں ایک عورت سے کرنے کی بجائے دو عورتوں سے کر دیا، تو کہتے ہیں کہ کسی کا نکاح صحیح نہیں ہوگا اور تفریق یہاں پر ضروری ہے۔ کیوں ایسا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر عقلی اعتبار سے تین احتمالات پیدا ہو رہے ہیں اور تینوں احتمالات میں سے ہر احتمال باطل ہے۔ پہلا احتمال کیا ہے؟ کہ آپ دونوں عورتوں کے نکاح کو نافذ کر دیں، یہ احتمال ہے پہلا عقلی، لیکن یہ احتمال بھی باطل ہے
اور یہ احتمال اس لیے باطل ہے کہ جو موکل ہے یعنی زید، اس نے اپنے وکیل یعنی بکر کو، جس کا مثال میں نے نام لیا، ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، یا ایک عورت سے نکاح کرنے کا اپنا وکیل بنایا تھا، ایک سے زائد عورت سے نکاح کرنے کا وکیل نہیں بنایا تھا۔ اس لیے امر موکل کی مخالفت کی بنا پر یہ والا احتمال باطل ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پھر دوسرا عقلی احتمال یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو، ایک کا وکیل بنا ہی چکا ہے وہ، تو دونوں میں سے کسی ایک نکاح کو نافذ کر دیا جائے۔ لیکن ایسی صورت میں دونوں نکاحوں میں سے کسی ایک نکاح کو نافذ قرار دینا اور دوسرے نکاح کو باطل قرار دینا، یہ بھی باطل ہے۔ اور اس لیے باطل ہے کہ جس صورت میں آپ ایک نکاح کو نافذ کریں گے تو کس کو کریں گے؟ یہاں کوئی متعین تو ہے نہیں کہ فلاں عورت سے صحیح فلاں عورت سے غلط، تو اب ایک عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری عورت ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح ہوا ہے، کیونکہ ایک کے نکاح کی وکالت تو زید نے بکر کو دے ہی دی ہے۔ لیکن یہاں یہ جہالت پیدا ہو گئی کہ آخر کون سا نکاح منعقد مانے، دونوں نکاح ایک عقد میں ہوئے ہیں، تو اب اس جہالت کی بنیاد پر کس عورت سے نکاح ہوا یہ غیر متعین ہو گیا، اور وضاحت اور بیان کے ذریعے اس کی جہالت کو ختم کرنا پڑے گا۔ حالانکہ مل کے نکاح کو وضاحت پر معلق کرنا درست نہیں ہے، بلکہ تعین ضروری ہے کہ نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ اچھا صاحب، تو یہ بھی احتمال باطل ہو گیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے اس کے عقد کو نافذ کر دیا جائے، مگر یہ احتمال بھی اس کو عمل میں لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جب ایک ہی عقد کے تحت دونوں کا نکاح ہوا ہے تو پھر اولویت اور عدم اولویت میں دونوں ایک برابر ہے۔ اب اگر آپ کسی ایک کو متعین کریں گے تو ترجیح بلا مرجح ہوگی، جو بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ تیسرا عقلی احتمال بھی باطل ہے۔ اور جب تنفیذ نکاح کی جو ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری صورتیں باطل ہو گئیں، اس لیے اب مجبوری میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میاں یہ زوجین کے مابین تفریق کر دی جائے گی اور کسی ایک کے نکاح کو نافذ نہیں قرار دیا جائے گا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ تو تھی عبارت کی مختصر سی تشریح۔ اب ایک نظر اس عبارت کے ترجمے پر آپ ڈال لیں۔ کہتے ہیں وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امرأة، جس نے کسی انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس کی شادی
کسی ایک عورت سے کرا دے. یہ امراتن میں تنوین جو ہے نا، یہ کیا کے لیے ہے؟ وحدت کے لیے ہے کہ کسی ایک عورت سے اس کی شادی کرا دے. تو اب وکیل نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فزوجہ اثنتین فی عقدہ. تو وکیل نے کیا کیا کہ دو دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں اس کا نکاح کر دیا. تو اب حکم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لم یلزم ہو واحدۃ منہما، ان میں سے کسی ایک عورت کو کا نکاح یہ لازم نہیں ہوگا موکل پر یا کہیے ہونے والے شوہر پر. کیوں؟ وہی 3 صورتیں بتاتے ہیں. لأنہ لا وجہ الا تنفیذہما، کیونکہ ان دونوں نکاحوں کی تنفیذ کی یعنی اسے نافذ قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے. کیوں صورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں للمخالفت، مخالفت کی وجہ سے کہ موکل نے تو ایک عورت سے نکاح کرنے کا امر کیا تھا اپنے وکیل کو، اور یہ موکل جو مامور ہے یہ آمر کی مخالفت کرتے ہوئے دو سے نکاح کرا دے رہا ہے. ولا الی التنفیذ فی احداہما، اور نہیں ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کے اندر تنفیذ نکاح کی کوئی صورت ہے. کیوں؟ غیر عینن یعنی کسی ایک غیر متعین سے، کہ دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح صحیح ہے. کہتے یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ للجہالت، جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلے گا زید کو کہ یہ بیوی ہے کہ یہ بیوی ہے، تو پھر کیسے نکاح صحیح ہوگا؟ ولا الی التعیین، اور متعین کر کے کہ اس سے صحیح ہوا نکاح اس سے نہیں ہوا، تو پھر اس سے صحیح کیوں ہوا اس سے صحیح کیوں نہیں ہوا؟ نکاح تو ایک ہی عقد میں ہوتا ہے. وجہ ترجیح کیا ہے؟ ایک اولا کیوں ہو گئی، ایک غیر اولا کیوں ہو گئی؟ کہتے یہ احتمال بھی باطل ہے. کیوں؟ لعدم اولویت کے معدوم ہونے کی وجہ سے. تو اب ایسی صورت میں کرنا کیا پڑے گا؟ کہتے فتعین التفریق، موکل کی دونوں عورتوں کے موکل کے درمیان اور ایک عقد میں جن دونوں عورتوں سے نکاح ہوا ہے ان کے درمیان تفریق اور علیحدگی کر دی جائے گی. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں. وکالت فی النکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی تعلق سے آج ہمیں ایک چند مسائل کا درس دینا ہے. ان مسائل سے متعلق جو عبارت ہے ہدایہ کی، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں. صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ رجوعاً إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة. وقال أبو يوسف رحمۃ اللہ علیہ ومحمد رحمۃ اللہ علیہ لا يجوز إلا أن يزوجه كفوا لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء. قلنا العرف مشترك
او ہوا عرف عملی فلا یصلح مقیدا وذکر فی الوکالہ ان اعتبار الکفاءۃ فی ھذا استحسان عندہما لأن کل احد لا یعجز عن التزوج بمطلق الزوج فکانت الاستعانۃ فی التزوج بالکفر واللہ تعالی عالم۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی نوعیت میں بیان کر دینا چاہوں گا۔ فرض کیجئے ایک حاکم ہے، گورنر ہے، اور اس نے کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا اور اس طرح سے کہا کہ بھائی کسی عورت سے میرا نکاح کر دو۔ اس وکیل نے وکالت کی بنیاد پر امیر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے علاوہ دوسرے کی باندی سے اس کا نکاح کر دیا، تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے، جبکہ سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے یہاں جائز نہیں ہے، اور جو مسئلہ یا جو قول صاحبین کا ہے دیگر ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حاکم نے اپنے قول ان یزوجہ امرأۃ میں لفظ امرأہ مطلق استعمال کیا ہے، جو آزاد کو بھی شامل ہے اور باندی کو بھی شامل ہے۔ اس لیے جس طرح آزاد عورت سے اس وکیل کا نکاح کرانا درست ہے، اسی طرح سے غیر کی باندی سے بھی نکاح کرنا درست ہوگا۔ اور پھر وکیل نے اپنے علاوہ کسی اور کی باندی سے نکاح کیا ہے، اس لیے اس پر کوئی تہمت بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ اس نے کسی لالچ میں اس طرح کا کام کیا ہے کہ اپنی باندی سے اس کا نکاح کر دیا۔ لہذا اس حوالے سے بھی یہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔ ہاں، اگر وکیل نے اپنی باندی سے نکاح کرا دیا تو تہمت کی بنیاد پر یہ نکاح درست نہیں ہوگا، لیکن اس کے برخلاف صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ عامر اور حاکم نے امرأۃن کا لفظ مطلق استعمال کیا ہے، لیکن بیشتر جگہوں پر مطلق کا جو اطلاق ہوتا ہے متعارف اور عرف عام کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عرف یہی ہے کہ انسان اپنے کفو کے اندر نکاح کرے۔ لہذا اس صورت مسئلہ میں بھی عامر کا جو امرأتن کا اطلاق ہے اس سے بطور عرف یہ مقید ہوگا کہ وہ عورت کفو والی ہو، اور اسی کا نکاح درست اور جائز ہوگا، اور غیر کفو میں درست اور جائز نہیں ہوگا۔ امام علی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ حضرت صاحبین کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح آزاد عورتوں سے نکاح کرنا متعارف ہے، ٹھیک اسی طرح سے باندیوں سے نکاح کرنا بھی متعارف ہے، عرف میں عام میں جاری اور ساری ہے، اور لوگ سہولت اور نان و نفقہ اور دیگر امور میں آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے باندی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر دونوں عرف کا احتمال ہے، ہم اپنا مراد لیں گے، آپ اپنا مراد لے سکتے ہیں۔ اور یہ تو جواب بصورت تسلیم ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے عرف دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک عرف لفظی اور ایک عرف عملی، اور آپ کا عرف جو ہے وہ عرف عملی ہے جو یہاں مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ اطلاق عرف لفظی کے قبیل عرف اطلاق عرف لفظی کے قبیل سے ہے، عرف عملی کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے وہ عرف عملی کے ساتھ خاص اور مقید نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقید کرنا مطلق ہونے کا مقابل ہے، اور تقابل کے لیے اتحاد محل یعنی محل کی یکتائی شرط ہے، اور وہ یہاں معدوم ہے، کیونکہ عرف عملی الگ چیز ہے اور عرف لفظی الگ چیز ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ عرف لفظی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عرف لفظی وہ تعارف جو از روئے لفظ لوگوں میں معروف اور معتاد ہو، اور عرف عملی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعارف جس پر لوگوں کا عمل ہو۔ اور ذکرہ فی الوکالہ سے جو عبارت صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کی کتاب الوکالہ میں، جس کو اصل بھی کہتے ہیں، کہیں کہتا ہے کما فی الاصل، اصل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مبسوط۔ تو جو اصل ہے امام محمد کی مبسوط، اس میں کتاب الوکالہ میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور وہاں کفاءت کے اعتبار کو مستحسن اور مبنی بر استحسان قرار دیا ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مطلق عورت سے نکاح کرنے پر تو ہر کوئی قادر ہوتا ہے، اس لیے کہ امیر کا وکیل بنانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفو میں نکاح کا متمنی اور آرزو مند ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں کفو کے اندر تب نکاح درست ہوگا، مگر حکم توکیل کی مخالفت کی وجہ سے غیر کفو میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ یہ یہاں سے کتاب باب الوکالت کا باب ختم ہوا۔ اب آگے باب المہر کا بیان انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔